السلام علیکم۔ میں آپ کو افغانستان کی ہسٹری کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ سوویت یونین 1969 سے 1979 تک وہاں افغانیوں سے لڑتا رہا، پھر وہ دم دما کر بھاگا وہاں سے۔ اس کے بعد ڈاکٹر نجیب اللہ وہاں 5 سال تک رہا، اور اس کے بعد 1996 میں ملا عمر جو طالبان ابھر کر کے سامنے آئے اور افغانستان پر اپنی حکومت انہوں نے قائم کی۔ اور اس کے بعد 9/11 جو ہوا، امریکہ نے ملا عمر کی حکومت کو تہس نہس کر کے وہاں پر پھر سے اپنی حکومت قائم کروائی، اور جو 2001 سے لے کے 2021 اب جو دوحہ معاہدہ ہوا اس کے تحت وہ چل رہا تھا، اور جس کے درمیان میں حامد کرزئی اور ڈاکٹر اشرف غنی جو ایک کٹ پتلی حکومت کے حیثیت سے افغانستان پر حکومت کرتے رہے۔ پھر افغان طالبان کی زبردست مزاحمت کے بعد، جنہوں نے 20 سال میں امریکیوں سے افغانستان کا قبضہ چھڑوایا ہے، افغانستان پر قبضہ انہوں نے کیا نہیں ہے، انہوں نے افغانستان کا قبضہ چھڑوا کر اپنی حکومت اب وہ قائم کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ جب وہ حکومت قائم کرنے کی پوزیشن میں اب آئے ہیں تو طرح طرح کی جو افغانی میڈیا، جو انڈین میڈیا ہے یا جو مختلف لوگ ہیں، اسے سبوتاش کرنے کے لیے مختلف پروپیگنڈے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اب ملا برادر کی سربراہی میں، ملا ہبت اللہ کی سربراہی میں افغان حکومت جو بننے جا رہی ہے، اب اس وقت مکمل طور پر افغانستان پر طالبان نے قبضہ کر رکھا ہے، صدراتی محل ان کے قبضے میں ہے، اور انہوں نے جو مکمل افغانستان کی حالات ہے وہ اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے ہیں، مگر باقاعدہ اب تک آفیشلی اس کا اعلان ہونا ابھی باقی ہے۔ تو جس طرح 1996 سے لے کر 2000 تک ملا عمر کی حکومت رہی ہے، جو انتہائی پرامن حکومت رہی ہے، اور پاکستان کے ساتھ اس کا بہترین دوستانہ تعلقات رہا ہے، اور اس کے دور حکومت ہے پاکستان کے ساتھ ان کا 2200 کلومیٹر طویل، جو کسی بھی ملک کا شاید دوسرے ملک سے ہو، ہمارے پاکستان سے ان کا سرحد ہے، اس پر کسی نے ایک چپل تک بھی نہیں پھینکا ہے، وہ انتہائی پاکستان کے لیے مفید رہا ہے۔ اب دوبارہ 2021 میں طالبان ابھر چکے ہیں، اور افغانستان کی مکمل حالات ان کے کنٹرول میں آ چکے ہیں۔ تو مختلف کبھی پردے کے بارے میں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ اب عورتوں کے حقوق غصب کیے جائیں گے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ افغانستان کی تقریباً آبادی جو 3 کروڑ سے زائد کا آبادی ہے، جس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور مسلمان قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، جو اس آیات سے پردے کی حکم ظاہر ہو رہی ہے۔ اور دوسری جگہ جو 18 نمبر پارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قل للمؤمنین یغضون من ابصارہم، مردوں کو بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح 31 نمبر آیات میں بھی پھر عورتوں کو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ قل للمؤمنین یغضضن من ابصارہن، کہ آپ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ تو یہ ایک اسلامی کانسیپٹ ہے، پردہ اسلامی نظریہ ہے جو عورت کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ زندہ مثال ایون ریڈی ہے، جو لندن کی جو ایک رپورٹر تھی، وہ آتی ہے افغانستان میں، اس کا ایک بہت بڑی کہانی ہے، وہ افغانستان میں آتی ہے، اور پھر اس پر جو قبضہ، جو اس وقت افغانستان طالبان کے قبضے میں تھا وہ ملک، اور وہ رپورٹر ان سے کیمرہ گر جاتا ہے اور طالبان اس کو پکڑ لیتی ہے۔ وہ اپنے کتاب میں یہ بیان کرتی ہے کہ وہ یہ ہمیں پکڑ لیتی ہے، اور ہم لوگ کہ میں طرح طرح کی سوچتی تھی کہ اب ریپ ہوگا، مرڈر ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، مگر طالبان اس کو پکڑتی ہے اور 1 ہفتے تک اسے مسلسل اپنے قید میں رکھتے ہیں طالبان، اور اس کے بعد اسے رہائی ملتی ہے، اور اس کے بعد وہ اسلام قبول کر جاتے ہیں۔ تو یہ پردے کے بارے میں افغان طالبان کی جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل اسلامی ہے، اور کسی بھی عورت کو پردہ اسلام کی طرز پر کر لینا چاہیے۔ یہاں پر یہ ایک بات ذہن نشین کر لے کہ اسلام میں پردے کی مختلف جو ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے، ایک چہرے کو مکمل ڈھانپنا ہے، ایک صرف چہرہ کھلا رکھنا ہے، جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ الا ما ظہر فیہا، یعنی جو ظاہر ہو، ظاہر اس سے چہرہ مراد ہے ہاتھ، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ چہرہ بھی ڈھانپنا چاہیے۔ تو پردے کی تقریباً
3 حصے ہیں جو عورت سر سے لے کے پاؤں تک اپنے مکمل جسم کو ڈھانپے رکھے تو یہ اعلیٰ طریقہ ہے، اور جو صرف چہرے کو اور ہاتھوں کو کھلا رکھے تو یہ بھی اسلام پر عمل ہو جاتا ہے، اور اس کے بال اس کی چھپے ہونے چاہیے۔ تو میں بات افغانستان کے طالبان کا کر رہا تھا، تو اب انہوں نے واضح طور پر اعلان کر رکھا ہے کہ عورتیں اب کام پر بھی جائے گی اور اپنے ایجوکیشن جو تعلیم ہے وہ بھی جاری رکھے گی، اور جو ڈاکٹرز ہے، نرسز ہے، جو بھی ہے وہ اپنے معمولاتی زندگی جو مکمل طور پر اس کی جو ہوتی ہے وہ اپنے جاری اور سارے رکھے گی۔ تو یہاں پر میں کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ جو مکمل طور پر افغان طالبان کے بارے میں یا افغان حکومت جو انہوں نے ایک اسلامی ڈھانچہ بنانے کی کوشش وہ کر رہے ہیں اور اسلام کو عملاً وہ دکھانا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ہندوستان اور جو دشمن قوتیں ہیں ان سے ہضم نہیں ہو پا رہی۔ تو شاید یہ افغانستان پہلا ملک ہوگا جو اسلام کے طرز پر اور اسلام کے جو ریاستی مدینے کی جو ریاست تھی اس کے طرز پر چلے گا، اور اب جو مقابلہ ہو رہا ہے وہ معیشت کا افغانستان میں نہیں ہو رہا، وہ ایک نظام کا مقابلہ ہے، اور اگر جب وہاں پر خلافت قائم ہو جائے اور اسلامی نظام آ جائے، جو اسلام کے بارے میں جو باطل عقائد بنائے گئے ہیں اور جو ایک ڈر اور خوف پیدا کیا گیا ہے، وہ اس نمونے کو لوگ دیکھ کر کے اس اسلام کی جو اچھائیاں ہے، جو اسلام کی جو عدالتی نظام ہے جو بر وقت اور فوری انصاف دیتا ہے اور آپ کو آپ کی انصاف آپ کی دہلیز پر پہنچاتا ہے، تو آپ یہ دنیا دیکھ لے گی۔ تو اسی وجہ سے امریکہ اسے سبوتاش کرنا چاہتا تھا، جو اب الحمدللہ ہوگا نہیں۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ نے کم لوگوں کو طاقت دی، کم لوگوں کو غالب کیا بہت سارے لوگوں پر، اور اللہ کی نصرت اور فتح سے وہ فتحیاب ہوئے۔ تو اسی طرح افغان طالبان بھی انشاءاللہ اسلامی ڈھانچے کی طرف گامزن ہے، اور اسے جو مکمل طور پر میڈیا یا انڈین میڈیا یا جو بھی میڈیا اس کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب اسلامی امارات افغانستان بن جائے گی تو عوام دیکھ لے گی، وہ ایک نمونہ ہوگا، وہ ایک اسلامی جو مدینے کی جو ریاست تھی اس کی شکل لوگ دیکھیں گے، اور اس پر جو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید کامیابیاں اس میں عطا